پگھل جاتی ہے اور اس کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے. قوم کی بیٹیوں سنو، آج تو بیٹیاں منکرین اسلام کے ساتھ بھی افیئر کر رہی ہیں. رشتے فیس بک پہ طے ہو رہے ہیں، رشتے واٹس ایپ پہ طے ہو رہے ہیں، رشتے انٹرنیٹ پہ طے ہو رہے ہیں. میری بہنوں، انٹرنیٹ پر تو چپل منگانے والا کا دل بھی مطمئن نہیں رہتا. پتہ نہیں میں نے جو پسند کیا ہے وہی بھیجے گا کہ دوسری مل گئی. ذرا غور فرمائیں، جب انٹرنیٹ پر آئی ہوئی چپل پر دل مطمئن نہیں ہوتا تو انٹرنیٹ پر لوگ رشتے کیسے طے کر لے رہے؟ مجھے حیرت اس بات پر. پھر ہاتھوں کی مہندیاں بھی نہیں چھوٹتی اور طلاق تک کی نوبت آتی ہے. شریفوں کے رشتے انٹرنیٹ، یوٹیوب اور فیس بک پہ طے نہیں ہوتے. اور قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، یہ افیئر میں جو عشق کے نام پہ ناجائز رشتے تمہیں دیے جاتے ہیں، ناجائز محبت پہ تمہیں بلایا جاتا ہے، تو یہ درندے، یہ وحشی، یہ بے حیا اور بے غیرت لڑکے بھوروں کی طرح ہے. جیسے بھورا ایک بار پھول کا رس چوس کر دوبارہ پھر پھول کی طرف رخ نہیں کرتا، تتلیوں کے پرم کی طرح ان کی شرارتیں ہیں. جیسے تتلیاں ایک مرتبہ پھول کا رس چوس کر دوبارہ ادھر منڈاتی بھی نہیں، ایسے یہ نوجوان چھوکرے فلمیں دیکھ کر، گندی فلمیں دیکھ کر محبت کے نام پہ زنا کی طرف تمہیں لے جاتے ہیں. آؤ وہ جو بات کرنے چلاتے ہیں، کیا عورتیں تھی، کیا بیٹیاں تھی، کیا مقدس ہستیاں تھی. ایک لڑکی، ایک جوان لڑکی، بلکہ جوانی میں ابھی اس نے قدم رکھا، بہت چھوٹی سی عمر کی، 13-14 سال کی عمر کی وہ لڑکی. کیا بیٹیاں تھی، قابل رشک بیٹی. ان کے ذکر سے آج بھی نکاحوں میں تقدس پیدا ہوتا ہے. 13-14 سال کی بیٹی ہے، ماں نے کہا بیٹا چلی ذرا بازار چلی جا اور تھوڑا سامان لے کر، بازار جا تھوڑا سامان لے کر. علامہ عثمان ابن شاکر لکھتے ہیں کہ ماں نے کہا کہ جا اور کچھ سامان لے کر. 13-14 سال کی لڑکی وہ بازار کیا گئی. ایک جوان لڑکا، وہ بھی 16-17 سال کا، بہت عمر اس کی بھی نہیں، 16-17 سال کا وہ جوان، وہ بازار آیا اور آنے کے بعد اس جوان نے اس لڑکی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے. یہ بات اگر آج ہمیں کوئی کہہ دے ہم ڈھیر ہو جاتے ہیں. یہ سب جھوٹی تعریفوں سے متاثر نہ ہوا. کوئی سفید چمڑی خوبصورت نہیں ہے، جو چمڑی میں جہنم میں جلنا ہے وہ خود سے خوبصورت ہونے لگی. خوبصورت چمڑی تو وہ ہے جو جہنم کی آگ سے محفوظ ہے، اور کون سی چمڑی جہنم کی آگ سے محفوظ ہے وہ ابھی کسی کو پتہ نہیں چل سکتا. یہ تو جب تک کہ فیصلہ نہیں ہو جاتا قدرت کی طرف سے اس وقت تک کوئی نہیں کہہ. اس لیے اللہ سے ڈرتے رہے. لڑکی کو اس جوان لڑکے نے جو 16-17 سال کا جوان، ابھی جوانی میں اس کی شروعات ہوئی تھی، اس جوان لڑکے نے اتنی خوبصورت ہے تو، اور تیرے پورے وجود میں تیری آنکھیں کتنی خوبصورت، جی چاہتا ہے تیری جھیل سی آنکھوں میں ڈوب جائے. جوان نے کہنے کو تو کہہ دیا. لڑکی نے غیرت سے کہا میری خوبصورتی میں سب سے زیادہ تجھے میری آنکھیں اچھی لگی نا؟ اس نے کہا ہاں، کیا حسین ہے تیری آنکھیں، غزال سی آنکھیں، نرگس سی آنکھیں، چھیل سی آنکھیں، کتنی خوبصورت ہے تیری آنکھیں. اس لڑکی نے غصے اور غیرت کے ملے جلے جذبات میں کہا رک ابھی تیرا علاج کرتے ہیں. وہ جوان وہیں ٹھہر گیا. لڑکی گئی اور چند منٹوں کے بعد ایک بوڑھی کنیز آئی. اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ کی کشت ہے اور وہ ڈھکا ہوا کپڑے سے. آنے والی کنیز نے کہا اے لڑکے تو ہی وہ جوان ہے نا، تھوڑی دیر پہلے کسی لڑکی کے حسن و جمال اور اس کی آنکھوں کی تو نے تعریف کی. کہا میں وہی جوان ہوں. کہا اس لڑکی نے یہ تمہیں تحفہ بھیجا ہے. وہ جوان سمجھ گیا پہلی محبت کامیاب، پہلی ملاقات کامیاب، لیکن جیسے ہی اس نے تشت سے کپڑا ہٹایا حیران رہ گیا. ایک چٹھی تھی اور خون آلود کٹی ہوئی آنکھیں، کٹی ہوئی آنکھیں خون آلود تشت میں رکھی ہوئی، اور ساتھ ایک چٹھی اٹھا کے پڑھا تو لکھا ہوا تھا اے جوان
میری آنکھیں تجھے خوبصورت لگی ہے نا، اس لیے میں نے یہ آنکھیں کاٹ کر تجھے بھیج دیا۔ یہ کٹی ہوئی آنکھیں لے لے اور مجھے بھول جا، دوبارہ مجھے کبھی یاد مت کرنا۔ وہ آنکھیں جو مردوں کو میری طرف متوجہ کر کے مجھے پاپ میں مبتلا کریں، ایسی آنکھیں میں اپنے ماتھے پر کبھی رکھنا پسند نہیں کر سکتی۔ میں اندھی بن کر تو رہنا پسند کر سکتی ہوں، مگر بے حیا اور بے غیرت بن کر کے رہنا پسند نہیں کر سکتی۔ جوان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور اس جوان نے سوچا، یا اللہ، میرے چند جملوں کی وجہ سے ایک لڑکی کی آنکھیں چلی گئی، وہ نابینا ہو گئی، وہ اندھی ہو گئی، کون اس سے شادی کرے گا؟ کون اس کو بیوی بنائے گا؟ کون اس سے نکاح کرے گا؟ چلو اللہ سے توبہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ وہ جوان گھر آیا بوجھل قدموں سے، پوری رات تڑپتا رہا، روتا رہا، معافی مانگتا رہا۔ کسی کہنے والے نے بہت اچھا جملہ کہا ہے، دل دکھاتے ہیں مخلوق کا اور توبہ کرتے اللہ کی بارگاہ میں۔ حالانکہ قدرت تو قانون بنا چکی ہے کہ جب تک میرے بندے معاف نہیں کریں گے، حق تلفی کرنے والوں کو میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ لیکن وہ جوان سوجھ بوجھ والا تھا، اس جوان کی کوئی بے ادبی نہیں کر رہا، اس کی انداز بیان ایسا ہے، ورنہ تصور میں بھی کہیں اس جوان کی بے ادبی نہیں ہے۔ وہ جوان میرے سر پر، میری آنکھوں پر، میرے دل پر، میرے قلب پر، میرے جگر پر اس کی نالین کا نقش، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر روتا رہا، توبہ کرتا رہا۔ صبح ہوئی، دل میں خیال آیا، اے جوان، دل دکھانا مخلوق کا اور توبہ کرنا رب کی بارگاہ میں، چلو اس سے بھی تو معافی مانگ لیں، اس سے بھی تو معافی طلب کر لیں۔ اور وہ جوان جب گیا